انرجی کا تعلق ہماری پوری لائف سے ہے. جتنی جسم میں انرجی ہوگی اتنی پروڈکٹیوٹی آئے گی، اور انرجی کے ساتھ ہی ہمارے کام کرنے کی جسم کی رفتار بڑھ جائے گی، اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہمارے میں انرجی ہوگی. انرجی کا تعلق صرف خوراک سے نہیں ہے، بلکہ انرجی کا تعلق ہمارے مائنڈ سے ہے کہ ہمارا مائنڈ کیسے چلتا ہے اور وہ کیا چیز پروڈیوس کرنا چاہتا ہے ہم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پازیٹیو لائف ود طاہرہ نسیم. جیسے ویور آپ کو معلوم ہے ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے بزنس سے ریلیونٹ. میں بھی چونکہ بزنس ہی لیڈی ہوں، اور آل دی ورلڈ میں نے مختلف نمائشوں میں اور مختلف جگہوں پہ خواتین سے مل کے بہت کچھ سیکھا ہے. جب میں بزنس میں آئی تھی اس وقت بزنس کی اب تھی نہیں. جیسے اب لوگ MBA کر لیتے ہیں، مارکیٹنگ کا کورس آ گیا ہے، آن لائن کورسز ہیں. لیکن جس وقت ہم نے بزنس اسٹارٹ کیا تھا، میں نے بزنس اسٹارٹ کیا ہے 1996 میں. آپ اس دور کا خود ہی موازنہ کر سکتے ہیں، کہاں 2020 اور کہاں 1996. ایک بہت بڑا گیپ ہے. نہ تو پڑھائی میں ہمارے کورس میں کوئی ایسی چیزیں تھی جو ہمیں ڈیولپ کرتی، اور نہ ہی ہمارے مطلب ہے کہ ارد گرد میں کوئی ایسے منٹور تھا جو ہمیں گائیڈ کرتا، اور ہم قدم با قدم آگے کی طرف جاتے. خود ہی سے سیکھا، خود ہی سے سمجھا، خود ہی سے بنایا، اور اسے پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا. یہ ہوتی ہے انرجی. ایک اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے. جب ہمیں وہ دنیا میں بھیجتا ہے تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس ڈگری تو ہوگی لیکن ٹیلنٹ اس کے اندر ڈیفرنٹ ہی ٹائپ کا ہوگا. میرا ٹیلنٹ آپ میں نہیں ہو سکتا، اور آپ کا ٹیلنٹ میرے میں نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی دین ہے جو خود بخود پروڈیوس ہوتی ہے اور خود بخود آگے کی طرف بڑھتی ہے. یہاں یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ زندگی کا سفر آپ جب شروع کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی منٹور اور کوئی پروفیشن اور اس کے ساتھ کوئی آپ کا پیشن ہونا، یہ جب تینوں چیزیں ہوں گی تو یہ خود بخود آپ کی انرجی کو بوسٹ کرتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ ڈالا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر تو ایک کیڑا ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا. وہ کیوں؟ وہ کیڑا نہیں ہے، وہ ایک اللہ کی دی ہوئی ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی پکار ہے جو آپ کو کسی لمحے بھی سانس لینے نہیں دیتی اور آپ کو خود بخود منزل کا پتہ بتاتی چلی جاتی ہے. آج کل کے دور میں ہم 2020 میں ایک بڑے ہی ایک وبائی مرض سے دوچار ہوئے ہیں، اور جو ہماری صلاحیتیں تھیں، چاہے ہم اسکول کی لیں، چاہے ہم کالجز کی لیں، چاہے ہم جاب پیشہ لوگوں کی لیں، ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسا برڈن ہماری لائف پہ آ گیا ہے کہ جو ایک بڑا گیپ گزرا ہے کرونا کا، اس نے گھر میں رہ کے مطلب مسلسل سارے افراد تو کبھی گھر میں جمع ہی نہیں ہوتے تھے. سنڈے سب مل کے ایک دن تو سب اب لائف جو اتنی فاسٹ چل رہی تھی تو ہمیں سب کو گزارا کرنے کے لیے بس ایک ہی دن کافی ہوتا تھا کہ ہم ایک ہی دن بیٹھیں، ایک ہی دن بیٹھ کے کھائیں پئیں. اور جب وہی فیملی ممبر ایک سے زیادہ دن ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں تو نیگیٹیوٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. کہیں باتوں سے شروع ہوتی ہے، کہیں کاموں سے شروع ہوتی ہے، کہیں تبصرات سے شروع ہوتی ہے، اور وہی گھر کا جو ایک خوشگوار ماحول ہے وہ ایک ہی لمحے میں ایک دم سے ہی نیگیٹو طرف چلا جاتا ہے. ہمارا چینل شروع کرنے کا یہی مقصد تھا کہ وہ سارے لوگ جب انہیں کرونا کے دوران ایک نعمت ملی ہے یہ بھی کہ ہم پھر اکٹھے جمع ہوئے، ہم نے اپنی ٹریڈیشن کو یاد کیا ہے، ہم نے اپنی پرانی محبتوں کو یاد کیا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کے ادب کو یاد کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں ہم اس افراتفری کے دور میں بھولتے چلے جا رہے تھے. ایک اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے آپ کو کہا، اندر کی پکار، یہ ایک ہمیں اللہ کی طرف سے یہ پکار ملی ہے کہ ہم اپنے راہ سے بھٹک گئے تھے، اور اس کرونا نے جہاں ہمیں ایک وبائی مرض دیا ہے وہاں ہمیں اپنے ساتھ بہت سی چیزوں کو بھی رینیو کیا ہے، اور اس رینیول کی وجہ سے ہمیں بہت سی چیزوں کی طرف پازیٹیو لیول سے دیکھنا شروع کر دیا ہوا ہے. اب جب کہ کرونا کی وجہ سے دوبارہ سے اسکول کھل رہے ہیں، دیکھیں سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے بچوں کی ہے، جو ہماری بنیاد ہے، جن کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، جن کو ہم نے اپنے سفر میں وہ چیزیں سکھانی ہیں جو ہم نے سیکھی ہیں.
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم کچھ ایسا لائے عمل بنائیں کہ بچوں میں خوراک کے لحاظ سے بھی اور جتنے عرصے وہ گھر میں 4-5 مہینے جیسے وہ گھر میں بیٹھے ہیں ان کے اندر ایک ایسی چینج آنی چاہیے جو ہماری تربیت کو باہر ظاہر کرے کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے جیسے کہہ رہے ہیں نکلتے چلے جا رہے تھے. نہیں، کچھ ہم بدل گئے تھے، کچھ بچے بدل گئے تھے، کچھ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. اب ہم نے ان تمام چیزوں کو رینیو کیا ہے اور اب بچے جب اسکول میں جائیں تو ان کے اندر ایک ذمہ داری کا عنصر آنا چاہیے کہ جیسے SOPs گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے دوبارہ اس وبال میں نہیں جانا. سب سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسٹنس کا بتانا ہے. وہ گتھم گتھی یا جو بچے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں یہ ایک آداب میں بھی آ جائے گا اور ایک بچوں کو سوشل ڈسٹنس بھی ہوگا کہ ہم نے کتنے فاصلے پہ کھڑے ہو کے اگلے بچے سے بات کرنی ہے. اور ماسک کا گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ ماسک کا استعمال کریں اور اپنے بچوں کو عادت ڈال دیں کہ انہوں نے ماسک لے. ویسے بھی اگر کورونا نہ بھی ہو تو ماسک جو ہے نا جو ہماری فضا ہے اس میں بھی کئی قسم کے ایسے عناصر ہیں جو ہمارے سانس کے ذریعے جب اندر جاتے ہیں تو ہمارے جو لنگس ہیں ان کو جب ڈسٹرب کرتے ہیں تو خود بخود ہی کوئی بیماریاں ہمارے اندر جنم لینے لگتی ہیں. ہمارا امیون سسٹم کم ہوتا ہے، وٹامن B کی کمی ہوتی ہے، وٹامن C کی کمی ہوتی ہے، تو وہ چیزیں بھی ہمارے اندر افیکٹ کرنے لگتی ہیں. آج کے لحاظ سے آج کے دن میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں موٹیویشن میں کہ پہلے تو آپ نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ تمام خواتین جو کہ بزنس کر رہی ہیں ابھی تک ان کو بزنس کی صحیح نوحہ نہیں تھی کہ کرونا نے ان کو بھی وہ بھی خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی ان کو بھی ایک اتنا اچھا شعور دیا ہے کہ وہ خواتین جس نے کبھی 1 روپیہ بھی نہیں کمایا ہوا تھا آج وہ ایک اچھی بزنس مین بنی. کسی نے واٹس ایپ پہ اپنا آن لائن کام شروع کیا ہے، کسی نے اپنا پیج بنا کے فیس بک پہ کام شروع کیا ہے. بہرحال اس کے اندر وہی بات میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں، جو ٹیلنٹ، جو کیڑا، جو پکار تھی اس نے ان دنوں میں بیٹھ کے سنی کیونکہ اس کے پاس ٹائم تھا. اور یہ ہمارے لیے جہاں ہم کرونا کو کہتے ہیں جی یہ وبا آئی ہے ہم اس کو پازیٹیو لائٹ میں لے کے چل رہے ہیں تو ہمیں یہ پہلے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ کرونا سے کیا ہے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا نیا روزگار کھلا ہے، ان کے گھر کا پہیہ چلا ہے. اور اب بھی میں بھی آپ کو یہی میسج دے رہی ہوں چونکہ میرا تعلق بھی ایک بزنس وومن ہوں میں بھی، اور میرا بھی تعلق تجارت سے ہی ہے، کامرس سے ہے. اور میں ان تمام خواتین کو جنہوں نے یہ بزنس شروع کیا ہے ان کو ای کامرس کی طرف لانا چاہوں گی کہ وہ آن لائن بڑے ایزی کورس ہیں، بہت ہی کچھ لوگ کورس تو بالکل فری ہیں، وہ ان کو سرچ کریں اور ان کورس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے اس بزنس کو یہ نہیں کہ اب ریسٹورنٹ کھل گئے ہیں، ہوٹل کھل گئے ہیں تو یہ سوچیں کہ جی اب پانڈا سے تو ہمارا گزارا وہ ختم ہو جائے گا، ہمارا بزنس اب کہاں چلے گا. نہیں، رزق روٹی دینے والا رب ہے اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہوئے آپ تمام ان چیزوں کو جو آپ نے سٹارٹ کی ہیں ان کو بیٹھنے نہ دیں اور ان کو آگے لائیں. لیکن کہیں آپ کو اگر فیل ہو کہ ہم یہاں سٹک ہو گئے، ہمیں آگے کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ ہمارے چیمبروں سے رابطہ کریں، آپ میرے نمبر پہ رابطہ کریں. میں آپ کو ایسی گائیڈ لائن دوں گی کہ گھر گھر روزگار ہوگا تو ہماری زندگی کا پہیہ چلے گا اور ہم اپنی لائف کو پازیٹیو لائف کی طرف بھی لائیں گے اور ہم معاشرے میں بھی ایک اپنا لیول بھی اوپر کریں گے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب گھر کا ہر فرد کمائے، اپنے ذہن میں اپنے بچوں میں. پہلے ہی ہوتا ہے ایک مرد گھر کا روزی کماتا ہے اور باقی لوگ کھاتے ہیں، اب وہ دور ختم ہو گیا ہے. ہم نے سب کو یہ تربیت دینی ہے. آپ دیکھیں باہر 60 کی عورت بھی بیٹھ کے کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہے. بلکہ انڈیا جو کہ ہمارا دشمن ملک ہے، میں کئی دفعہ انڈیا جا چکی ہوں، میں نے وہاں انڈیا میں دیکھا ہے 60-70 کی عورتوں کے لیے انہوں نے ایک ہب بنایا ہوا ہے. جن کے گھروں میں بھی ایک فالتو روم ہے وہ بنائیں اس کو اور وہاں لا کے دال چاول ایسی چیزوں کو ان کو چننے کے لیے دے دیں. وہ بیٹھی بیٹھی وہاں پہ چنتی ہیں اور جتنے کیجی وہ چنتی ہیں ان کو اجرت ملتی ہے. یہ میں سب سے نیچے درجے یعنی کہ جو 60 اور 70 ہے وہ بھی بزرگ جو ہے گھر والوں کے لیے بعض گھروں میں وہ بھی مشکل بنے ہوئے ہیں کیونکہ جب بزرگوں کو کوئی ٹائم ہی نہیں دیتا تو لازم بات ہے انہوں نے نیگیٹیوٹی کی طرف آنا ہے نا. ہمیں اپنے بزرگوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے. دیکھیں زندگی موت خدا کے ہاتھ میں. جو بزرگ گھر ہیں انہیں بھی کسی نہ کسی ایسے کام پہ لگائیں جو ان کی جسمانی انرجی کے حساب سے ہو تاکہ وہ بھی آپ کا ساتھ ہاتھ بٹائیں
اور ہر ایک کی کوشش ہو کہ ہمیں ہاتھ پھیلانا نہ پڑے بلکہ ہم خود کمانے کے قابل ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ تھوڑا ہے، تھوڑے کی ضرورت ہے۔